دوسرا پیشنٹ جو کینسر کا آ رہا ہے وارڈز میں وہ اسی حوالے سے آتا ہے، منہ کے کینسر کے حوالے سے۔ آہستہ آہستہ اورل کینسر جو ہے یا منہ کا سرطان جو ہے وہ مردوں اور عورتوں میں نمبر 1 کینسر بنتا جا رہا ہے۔ پان، گٹکا، تمباکو، حقہ، اسموکنگ، سگریٹ اور شراب۔ اور گٹکا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک سے آتا ہے، اسمگل ہوتا ہے۔ یہ میری دوسری بیوی ہے، گٹکا میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں جب یہ چھوڑتا ہوں تو میرا دماغ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے اور میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کیا کریں ان کو کہ چھوڑ سکیں گندی عادت کو؟ علاج کے باوجود 50% لوگ جو ہے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ منہ میں اگر کوئی بھی چھالا یا السر زخم رہتا ہے 2 ہفتے سے زیادہ اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ اپنے مستند قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بائپسی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں توہمات ہیں کہ اس کے بعد کینسر ہو جاتا ہے، پھیلتا ہے تیزی سے۔ جی جی، روزانہ ہم لوگ 3-4 فیملیز دیکھتی ہیں جو صرف پان چھالیاں گٹکے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ صاحب، یہ گٹکا نہیں، یہ ہماری دوسری بیوی ہے، یہ نہ کھائیں تو دماغ سن ہو جاتا ہے۔ وہ یہی جواب ہمیشہ دیتا جب بھی میں اس کو گٹکے، ماوے اور چھالیا سے جان چھڑانے کو کہتا۔ پیٹ میں سوراخ کر کے نلکی سے خوراک دی جاتی ہے، منہ پورا نہیں کھل پاتا اللہ کے بندے، پورا جوڑا نکال دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر مریض کبھی بھی مکمل صحتیاب نہیں ہو پاتے۔ میں یہی بات اس کو بار بار سمجھاتا کہ بھائی اب بھی وقت ہے، اب بھی اس بری لت کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور آخرکار ایک دن بہت دیر ہو گئی۔ لیکن آپ دیر نہ کریں اور دیکھیں آج کا ڈاگ کاسٹ ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر اکبر عباس اور نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر اکرام کے ساتھ۔ ٹاپک ہے تیزی سے پھیلتا ہوا منہ کا کینسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر اکرام اور آج کے ویری اسپیشل ڈاگ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی اہم موضوع پر جو پاکستان میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آغا خان ہاسپٹل کے ENT کنسلٹنٹ یعنی ENT سرجن، ناک، کان اور حلق کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر اکبر عباس، جو اسی حوالے سے آج ہم سے بہت مفید باتیں کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، منہ کا کینسر جو آپ کی اسپیشلٹیز میں سے ایک ہے، بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ پھیپھڑوں کا کینسر بہت کامن ہے مرد حضرات میں اور دوسرے کینسر زیادہ کامن تھے، لیکن اس وقت ہر دوسرا پیشنٹ جو کینسر کا آ رہا ہے وارڈز میں وہ اسی حوالے سے آتا ہے، منہ کے کینسر کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیوں اتنا کامن؟ وبائی مرض تو نہیں ہے یہ، لیکن اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ تو کچھ عرصے پہلے تک جو ہے وہ مردوں میں پھیپھڑوں کا سرطان نمبر 1 تھا، ٹھیک ہے، اب منہ کا کینسر نمبر 1 ہو گیا۔ عورتوں میں منہ کا کینسر جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے بریسٹ کینسر کے بعد۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی نیچے تھا۔ تو آہستہ آہستہ اورل کینسر جو ہے یا منہ کا سرطان جو ہے وہ مردوں اور عورتوں میں نمبر 1 کینسر بنتا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پان، چھالیا، گٹکا، نسوار، سیٹی، الکوہل، شراب، اس کا استعمال ہے۔ حقہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں جو ہے وہ جو شیشہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جن جن ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پر منہ کا کینسر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ چیزیں بہت آسانی سے اویلیبل ہیں، ہر جگہ اویلیبل ہیں، ہر گلی کے نکڑ پہ اویلیبل ہیں، تو ہمارے یہاں یہ منہ کا کینسر بڑھتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں اس کو آپ سے کہوں کہ آپ اس کی یعنی اگر رینکنگ کریں آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، یعنی کہ لیٹ سے کہ چھالیا، پان، گٹکا، تمباکو، حقہ، اسموکنگ، سگریٹ اور شراب، ان میں کراچی میں کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں تو سب سے نمبر 1 ٹاپ آف دا لسٹ کون سی وجہ ہوگی یا رسک ہوگا؟ دیکھیے یہ تقریباً ساری جگہ چیزیں ہیں، لیکن میرے خیال میں چھالیا اور گٹکا جو ہے نا ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور گٹکا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک سے آتا ہے، اسمگل ہوتا ہے اور پھر وہ یہاں پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ اور اب اس میں پاکٹس ہیں، جیسے کراچی اس میں شامل ہے، حیدرآباد ہے، ٹھٹھا ہے، سجاول ہے۔ یہ جو سدرن بیلٹ ہے جو سمندر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس میں بہت زیادہ کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں اتنے نہیں ہیں، کم ہیں، لیکن یہ سدرن سندھ میں وہ زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور یہیں پر ہم نے دیکھا ہے گٹکے کی اور چھالیا کی جو انفلٹریشن ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ اور اوبیسلی اس کے پیچھے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے پورا جو یہ کام کرتا ہے، اور اسمگلنگ سے لے کے ڈسٹریبیوشن تک۔ تو جہاں جہاں یہ نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے وہاں کا منہ کا کینسر بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ میری اکثر بات ہوتی ہے جو لوگ
گٹکے کے حوالے سے کرونک یوزرس ہوتے ہیں, بہت پرانا یوز کر رہے ہوتے ہیں, مرد حضرات خاص طور پہ, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بلکہ آن اے لائٹر نوٹ مجھ سے ایک بندے نے یہ تک کہا, ڈاکٹر صاحب یہ میری دوسری بیوی ہے, گٹکا میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں جب یہ چھوڑتا ہوں تو میرا دماغ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے اور میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو کیا ڈاکٹر صاحب کس طرح لوگوں کو انکریج کریں, کیا ڈو دے نیڈ اے سائیکاٹرک ٹریٹمنٹ ایز ویل, یا کاؤنسلنگ کیا کریں ان کو کہ چھوڑ سکیں گندی عادت کو؟ تو آپ نے جو کہا بالکل یہی ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے کلینک میں. ہم چھوڑتے ہیں تو وہ ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے. فیکٹری ورکرز چھوڑتے ہیں, گھر میں کام کرنے والی خواتین جو صفائی کے لیے آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم چھوڑ دیں تو ہم سے کام نہیں ہوتا. درزیوں میں بہت زیادہ ہے یہ, اچھا, درزیوں میں, اور جو کراچی کے مچھیرے ہیں یہ اسپیشلی ابراہیم حیدری وغیرہ ادھر بہت زیادہ ہے. اور وہاں پر اس کا اگر آپ جائیں گے تو ہر گلی میں جو ہے وہ 2 گٹکا بیچنے والے موجود ہیں. جی, تو یہ لوگ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایڈکشن ہے, یہ ایک نشہ ہے, جی, اور اس کو نشے کی لائن پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا تو آتا ہے کہ بچاؤ, کہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہی نہ ہو, لیکن اس میں قانون بھی پاس ہو چکے ہیں ہماری گورنمنٹ کا, لیکن وہ پھر بھی وہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. تو اور دوسرا یہ کہ جو جب استعمال کرنے لگ پڑے تو اس کو پھر روکا جائے کہ بھائی سمجھایا جائے کہ ایسے نہ کریں. تو روزانہ ہم لوگ 3-4 فیملیز دیکھتی ہیں جو صرف پان چھالیاں گٹکے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں. گھر کا کمانے والا جس کو کینسر ہو گیا, اب اس کی کمائی رک گئی, اب ادھار چڑھنا شروع ہو گیا فیملی کے اوپر, اور وہ پوری فیملی جو ہے, ایک جو المیہ ہے کہ منہ کے کینسر کے جو علاج ہے اس کے باوجود 50% لوگ جو ہیں, علاج کے باوجود 50% لوگ جو ہے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے, یعنی اس کے بعد مرنے کا جو ریشو ہے بہت زیادہ ہے. تو اس کا اور یہ علاج کے ٹائم پہ ہم بتاتے ہیں مریضوں کو, تو اس کا بچاؤ ہی حل ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کس اسٹیج پہ, جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں کینسر کی, اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3, اگر آسان لفظوں میں ہم بات کریں تو وہ تو جو اصول ہے کینسر ٹریٹمنٹ کا وہ اس پہ بھی لاگو ہوتا ہوگا کہ دا ارلیئر دا بیٹر نا, جتنی جلدی جو ہے پیشنٹ آئے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ چلے جاتے ہیں کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس, یا وہ بیسیکلی ڈینٹسٹ کے پاس پہلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے بعض اوقات, ناٹ آل ڈینٹسٹ, لیکن بعض اوقات مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں, وہ عام چھالا سمجھ کے اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو اس کو کیا کریں کہ ڈائریکٹ وہ ENT اسپیشلسٹ کے پاس ہیں, یا کیا اس میں ہونا چاہیے, کیا ڈائریکشن آپ دیں گے ان کو؟ تو اس میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ منہ میں اگر کوئی بھی چھالا یا السر زخم رہتا ہے 2 ہفتے سے زیادہ اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو آپ اپنے مستند قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو کوشش کریں اپنے ENT ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ اکثر جو ہے وہ دوسرے ڈاکٹرز مس کر دیتے ہیں یا ڈینٹسٹ مس کر دیتے ہیں. یہاں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کسی شعبے کو, پروفیشن کو کوئی اس کو لیبل کرنا یا اس کو تنقید کا نشانہ بنانا, بیکاز وی آر آل ہیومنس. تو جس کی ٹریننگ ہوتی ہے جس چیز میں, وہ اس کو بہتر طریقے سے پک کر سکتا ہے اور ٹریٹ کر سکتا ہے. تو اس میں ہمارے ENT کے جو کلیگز ہیں وہ زیادہ بہتر پک کر سکتے ہیں, اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر 2 یا 3 ہفتے سے زیادہ کوئی السر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کو بائپسی کی ضرورت پڑے گی, یعنی کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے ٹیسٹ کے لیے بھیجیں گے. بائپسی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں توہمات ہیں کہ اس کے بعد کینسر ہو جاتا ہے, پھیلتا ہے تیزی سے. جی جی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ آج کینسر ہے خود آپ کے منہ میں, خدا نخواستہ کسی کو, آپ بائپسی نہیں کرائیں گے تو یہ تو بڑھتا ہی جائے گا, یہ رکے گا نہیں. آپ نہ کرائیں, 2 مہینے بعد دیکھ لیں آپ یہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو بائپسی کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تشخیص کا ایک عمل ہے, اور اس سے کینسر بڑھنے کا کوئی اس سے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ اس وقت تقریباً 50% یعنی پروگنوسس اس کا, یعنی اگر 100 لوگ ڈائگنوسڈ ہوئے, ان میں تشخیص ہوئی ہے منہ کے کینسر کی, تو 50% کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک. تو ڈاکٹر صاحب اسٹیجز کے حوالے سے کیا مطلب اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3 تک اگر آپ اس کو کلاسیفائی کریں گے کہ اس اسٹیج تک اگر بندہ آ رہا ہے تو زیادہ بہتر اس کی پروگنوسس ہوگی بچنے کی؟ جی ہاں بالکل یہی کہ اگر اس میں شروع میں چھوٹا سا ٹیومر ہے 2 سینٹی میٹر سے چھوٹا ہے تو اسٹیج 1 ہے, 4 سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسٹیج 3 شروع ہو جاتی ہے, ٹی اسٹیج جو بات کر رہے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. تو جتنا جلدی آ جائے تو اس کے چانسز بہتر ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا جیسے میں نے کہا کہ چھالیا گٹکا اور یہ تمام چیزیں تمباکو والی چیزیں, چاہے وہ تمباکو اسموکلیس ہو یعنی کہ دھوئیں کے بغیر والا تمباکو ہو, چیوبل تمباکو ہو, یا سگریٹ والا ہو, وہ دونوں ہی بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس ان پیشنٹس کی کمی نہیں ہے کہ جن کا کامیابی سے علاج ہو گیا, آپریشن بھی ہوا, شوائیں بھی لگیں, کیموتھراپی بھی ہوئی, 40-50 لاکھ روپے فیملی کے پھک بھی گئے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہ پتہ چلا کہ اب دوبارہ وہ گٹکا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, دوبارہ انہوں نے نسوار شروع کر دیا, دوبارہ شیشہ شروع کر دیا.
بیڑی شروع کر دیے. تو علاج اپنی جگہ اور اس کے ساتھ ساتھ بچاؤ یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویپنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ تو بڑی بے ضرر سی چیز ہے، میں تو صرف دھواں لے رہا ہوں، اور ویپنگ یعنی میں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈو یو تھنک کہ ویپنگ جیسی چیز سے بھی اورل کینسر کا یا تھروٹ کینسر کا رسک بڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، تو ویپنگ کو جو ہے وہ کمپنیز نے اس طرح بتایا گیا کہ یہ ایک سافٹر فارم ہے، یا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا سٹائل زیادہ ہے اور نقصان نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے بھی نقصانات ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اسی طریقے سے ڈسکریج کرنا چاہیے. اور آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری پبلک جگہوں پہ منع کیا جاتا ہے ویپنگ کو بھی، اور اس کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے سگریٹ یا بیڑی کا استعمال ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے الکوہل کی بات کی، تمباکو کی بات کی، ہم نے چھالیا کی بات کی، ہم نے گٹکے کی بات کی، تو یہ بیسیکلی چیزیں ساری ایڈکٹیو تو ہیں، نشے کی چیزیں ہیں یہ ساری، لیکن ان کے انگریڈینٹس کیا الگ الگ نہیں ہوتے؟ چلے نکوٹین سب میں ہوتا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں سے کیسے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ تو ان میں مین جو چیز ہوتی ہے وہ تو ٹوبیکو ہے جی. تمباکو ٹوبیکو سب میں سے پتہ ہے، نمبر چاہے 1. وہ چیوبل ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ نسوار میں ہو، چاہے وہ گٹکے کے اندر ہو، وہ ٹھیک ہے. کینسر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سگریٹ ہے یا بیڑی ہے تو اس میں بھی تمباکو ہے. تو مین انگریڈینٹ تو ان کا تمباکو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ان میں ڈالی جاتی ہیں، جن میں چونا ہے، کتھا ہے، جو کہ منہ کے اندر ایکچولی جو گال کا میوکوزا ہے، جھلی ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کے خراشیں ڈالتی ہے تاکہ اس میں سے یہ ایبزارب ہو سکے ٹوبیکو. چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں اس جی، میں. وہ کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے ایبزارب ہو اور پھر وہ دماغ پہ جا کے جو ہے وہ اپنا ایک سرور قائم کرے. اوکے. تو وہ جب وہ زخم کئی سالوں تک ہوتا رہتا ہے تو ایونچولی وہ کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہر کینسر کی ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے ٹریٹ کرنے کی. جیسے اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے اسٹیج کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں لوگ، پوری ٹیم آف ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھائی ان کی پہلے سرجری ہوگی یا پہلے کیمو تھراپی ہوگی یا اس کے بعد آپ کی ریڈیو تھراپی وغیرہ وغیرہ ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب، کیا منہ کے کینسر اگر کسی کی تشخیص ہوئی ہے تو اس کو لازماً سرجری کروانی پڑے گی یا اس کے لیے اور ڈفرینٹ آپشنز بھی ہیں؟ سو اگین جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، اسٹیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اگر تو وہ کیوریٹو اسٹیج میں آئے، یعنی کہ ایسی اسٹیج پہ آئے جہاں پہ اس کو کیور کیا جا سکتا ہے، اس کو مکمل طور پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو اس میں زیادہ تر پہلے سرجری کی جاتی ہے منہ کے کینسر میں، تو اور اس کے بعد پھر شعائیں دی جاتی ہیں، ریڈیشن دی جاتی ہے. تو ہر کینسر کی ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن منہ کے کینسر میں پہلے سرجری فالوڈ بائی ریڈیشن. اوکے. تو 90% جو مریض ہوتے ہیں ان میں ہم یہی پروٹوکول فالو کر رہے ہیں. واٹ اباؤٹ کیمو تھراپی ڈاکٹر صاحب؟ کیمو تھراپی کا کیا رول ہے اس میں؟ کچھ مریضوں کو کیمو تھراپی بھی ملتی ہے. اوکے. لیکن لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دوسرے کینسر میں کیمو تھراپی سے ڈائریکٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، عام طور پہ اس میں نہیں ہوتا. 5 سے 10% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو منہ کا یا اوروفیرنکس کا، گلے کا، جن کو ہم پہلے اپ فرنٹ کیمو دیتے ہیں، ٹیومر کو شرنک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ریڈیشن دینی ہے، سرجری دینی ہے. لیکن 90% میں زیادہ تر پہلے منہ کا کینسر سرجری سے نکالتے ہیں، اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ ان کو ریڈیشن یا کیمو تھراپی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے حوالے سے ایک جب ہم گوگل کرتے ہیں، اور کچھ کلائنٹس بھی گوگل کرتے ہیں، یہ بلکہ بہت زیادہ کرتے ہوں گے، وہ وائرس کا ایک رول بھی آتا ہے جس سے یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ بھائی کہیں یہ کینسر لگتا تو نہیں ہے، جو ظاہر ہے نہیں لگتا ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو، لیکن وائرس کا رول ضرور موجود ہے اس حوالے سے. کچھ روشنی ڈالیں گے آپ اس میں؟ تو اس میں یہ کہ ایک تو پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اگر گھر میں کسی کو منہ کا کینسر ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. بڑوں کو بھی نہیں لگے گا، بچوں کو بھی نہیں لگے گا، پلیٹ سے گلاس سے ٹرانسفر نہیں ہوگا، کینسر ٹرانسفر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ گلے کے کینسر ہیں جن میں ٹونسل کا کینسر ہے، زبان کے پچھلے، جس کو ہم اوروفیرنجیل کینسر کہتے ہیں، تالو کا کینسر ہے. ان میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں HPV جو کہ ایک خاص قسم کا وائرس ہے اس کا رول بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ منہ کے اندر اس کا اتنا رول نہیں ہے، لیکن منہ کے پچھلے حصے میں گلے میں زیادہ رول ہے HPV. اور HPV جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے، اور اس کا کوئی بظاہر آج کی تاریخ میں کوئی ایسا بچاؤ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کا ایک ایپیڈیمک آیا تھا 40-50 سال پہلے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا. ٹھیک ہے. اور اس سے کوئی ایسا بچاؤ کا خاطر خواہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو HPV لگ سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر HPV جو جس کو لگے وہ کینسر کر دے. ٹھیک ہے. تو HPV سے ہم ایک دوسرے سے بچ بھی نہیں سکتے، لیکن منہ کا کینسر ایک دوسرے سے نہیں لگتا. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابتدائی علامات کیسے پتہ چلے گا اگر کسی کو یہ شک ہے، شبہ ہے کہ یار یہ میری تکلیف اب 2 ہفتے 3 ہفتے ہو گئی ہے اور میں پین کلرز کھا رہا ہوں، میں ماؤتھ واش استعمال کر رہا ہوں، میں ڈینٹسٹ کے پاس بھی چلا گیا، مجھے افاقہ نہیں ہو رہا،
ٹیل ٹیل سائنس یعنی وہ علامات کیا ہیں کہ اس کو فوراً ENT سرجن کے پاس جانا چاہیے؟ جی، ایک تو منہ میں، گال میں، مسوڑوں کے اوپر کوئی السر، چھالا، چھالا ہونا، زخم ہونا، ٹھیک ہے، اس میں سے خون آنا، اس میں درد ہونا، دانت کا ڈھیلے ہو جانا. تو ہم نے بہت ساری بات تو گٹکے کے بارے میں بات کی، لیکن کچھ لوگ ڈینچرز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور سال یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈینچر بہت اچھا فٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اپنے نچلی سطح پہ مسوڑوں پہ ایک زخم کر رہا آپ ہوتا ہے. مصنوعی دانتوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی، مصنوعی دانتوں کی، جی، مصنوعی بتیسی کی. جی جی. تو وہ مصنوعی بتیسی بھی کچھ 2 سے 3% مریضوں میں، 5% مریضوں میں کینسر کا باعث بن جاتی ہے لانگ ٹرم میں، اگر وہ صحیح طریقے سے فٹ نہ کی یعنی جائے. اگر رگڑ لگ رہی ہو منہ کی، رگڑ اس سے لگ رہی ہے تو کوئی بھی جگہ اگر رگڑ لگتی رہے گی تو وہ کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہے 10-15 سال میں، 18 سال میں. تو بتیسی بھی ایک وجہ ہے. دانت کا ڈھیلا ہو جانا، چھالے کا ہو جانا، اس میں سے خون آنا، درد کا ہونا، تو یہ تمام علامات ہیں جو کہ منہ کے کینسر کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں. منہ کا کم کھلنا، تو منہ کا کم کھلنا ایک جس کو ہم سب میوکس فائبروسس کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کا 2 انگلیوں سے زیادہ منہ نہیں کھل سکتا. اکثر گٹکے والوں کا منہ پورا نہیں کھل رہا کھل ہوتا. سکتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ چھالیاں کھا رہے ہیں بہت زمانے سے، اور 15-20 سال سے کھائے جا رہے ہیں، اور اب ان کا وہ منہ کھلتا نہیں ہے، بہت کم ہو جاتا ہے، اور پھر آتے ہیں اور اس کا کوئی خاطر خواہ علاج بھی نہیں ہے، نہ دوا سے نہ آپریشن سے کہ اس منہ کو مکمل طور پہ واپس کھولا جائے. تو یہ جھلی جو ہے اندر، جو پنک کلر کی جھلی ہے، بہت ہی قیمتی جھلی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ قدرت ایک ہی دفعہ دیتی ہے. اگر یہ سخت ہو گئی، چمڑے کی مانند ہو گئی، جس کو سب میوکس فائبروسس کہتے ہیں، چھالیاں گٹکے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ دوبارہ واپس نہیں آتی. نہ اس کو واپس لایا جا سکتا ہے، نہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، نہ ہی منہ کھولنے کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اور یہ بات صحیح ہے کہ سب میوکوسل فبروسس جس کا آپ نے نام لیا، یہ چیز بھی کینسر میں بدل سکتی ہے؟ بالکل لانگ ٹرم میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ اگر اورل ہیبٹس نہ چھوڑی جائیں تو یہ بالکل ہو جاتا ہے. اور اکثر مریض تو ہمارے پاس آتے ہیں جب ان کو کینسر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ چھالیاں گٹکا کھا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کھا رہے. پھر ہم کہتے ہیں آپ کے منہ اور دانتوں کی حالت تو ایسی نہیں ہے. جی 15 سال پہلے کھاتے تھے، 20 سال پہلے کھاتے تھے. تو ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو کہ 15-18 سال پہلے گٹکا چھوڑ چکے ہیں، تو لیکن ان کو کینسر بعد میں ہوا. تو اگین بات وہیں آ جاتی ہے کہ اس سے بچیں، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے بات کر لی نشے کے حوالے سے، تمباکو کے حوالے سے، نسوار کے حوالے سے، الکوہل کے حوالے سے، اور سگریٹ کے حوالے سے، گٹکے کے حوالے سے. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی تدابیر ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر، جیسے خوراک ہے، ورزش ہے، نیند ہے، جس سے انسان اس کا رسک کم کر سکتا ہے، یا بس یہ چھوڑنا کافی ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ ڈائٹ کے ایکسپرٹ ہیں. جی جی. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو خوراک ہے وہ آدھی صحت ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ہم صحیح کھاتے ہیں اور اپنی ویٹ کو، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے بہت ساری اسٹڈیز میں کہ وزن کا بڑھنا بھی ایک کینسر کا باعث رسک ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایک ہائی رسک ہے. تو ایک اوور آل ہیلدی ایٹنگ جو ہے وہ تو بالکل ایک اس کے لیے ضروری ہے. جی جی. اس میں ڈاکٹر صاحب میں بس ذکر کرنا چاہوں گا کہ میری آغا خان ہاسپٹل کی مشہور آنکولوجسٹ ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کینسر ایز اے جنرل، وہ منہ کے کینسر کی بات نہیں کر رہی تھی، اوور آل بات کر رہی تھی، ان لوگوں میں زیادہ کامن ہے جو ریڈ میٹ، یعنی اور خاص طور پہ باربیکیوڈ میٹ جو ہے، یہ تکے کباب والا جو کوئلے پہ بھونا جاتا ہے، ان میں زیادہ انہوں نے دیکھا یہ. تو یہ بھی ایک آبزرویشن ہے. سو ڈاکٹر صاحب، کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو جو اس وقت گٹکے کی عادت نہیں چھوڑ پا رہے، یا جن کو احساس نہیں ہے کہ کتنی خطرناک بیماری میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے؟ تو بیسیکلی تو ہمیں کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں ایک یہاں کمیونٹی ہے کراچی میں ہی، گودرا کمیونٹی ہے، تو ادھر سے ہمارے ایک جاننے والے ہیں. تو ایک کینسر کا مریض لے کے آئے، اس کا علاج کیا، دوسرا لے کے آئے. جب 8 مریض لے کے آئے تو میں نے کہا بھائی رک جاؤ. پھر میں اس کمیونٹی میں باقاعدہ گیا، اور ان کے جو کمیونٹی ہال تھا اس میں بیٹھ کے ہم نے ساری بات کی، ڈسکس کیا. اور ان سے پہلے میں نے 1 ہفتہ پہلے کہا کہ آپ نے محلے کی جو خواتین آ سکتی ہیں، مائیں آ سکتی ہیں، کمیونٹی لیڈرز آ سکتے ہیں، اور وہ آئیں، بزرگ آئیں، بیٹھیں، بچوں کو بھی لائیں اسکول کو. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا اپنے بچوں کو اور اسکول گوئنگ چلڈرن کو اور نیکسٹ جنریشن کو، اور اسپیشلی ماؤں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بچائیں. جو بڑے لگ گئے، اب ان کا کچھ کر نہیں سکتے. لیکن جب تک کہ ہم اس کمیونٹی میں اویئرنیس نہیں لائیں گے ایز اے اوور آل ملک میں، تو اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو اتنا زیادہ کینسر ہے کہ آپ ایک محلے میں کئی منہ کے کینسر کے مریض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی دوا ہو، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو، لوگ پوچھتے ہیں آ کر ایسی، یا اس سائیکاٹرک اسسمنٹ کے لیے ریفر کیا جائے ماہر
امراض نفسیات کے پاس کہ انسان کہتا ہے میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ سکتا. کیا کریں اس کے لیے؟ کوئی دوا دیں اس کو؟ کیا کریں اس کے لیے؟ بالکل اس کو ایڈکشن کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سوئچنگ آف ہیبٹ ہوتی ہے. سوئچنگ آف ہیبٹ کیا ہے جی کہ گٹکا چھوڑ دیا, آپ پوچھتے رہتے ہیں جی گٹکا, اصل ڈاکٹر صاحب گٹکا چھوڑ دیا, گٹکا چھوڑ دیا, گٹکا چھوڑ دیا. اچھا یار سب کچھ چھوڑ دیا؟ ہاں جی سب کچھ چھوڑ دیا. تو پھر پوچھتے ہیں یار اب آج کل کیا کھا رہے ہو؟ جی آج کل میں نے وہ جو ہے نا وہ ایک نئی آج کل وہ پاؤچ آنا شروع ہو گیا, ایک پاؤچ آ گیا, بڑی ایک ملٹی نیشنل کمپنی بھی لا رہی ہے. اچھا. اور وہ منٹ پاؤچ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ مارش میلو کی طرح کا بھی اس کا بنا ہوا ہے. تو ایک چھوٹا سا پاؤچ ہے, ڈفرینٹ فلیورز ہیں, اس کی خوشبو بھی ہے, اور اندر اس کا کور ٹوبیکو ہے. وہ آپ چیک میں رکھ لیں اور وہ گٹکے کا ہی کام کرے گا. اوکے جی ہاں. تو اب وہ کھانا شروع کر دیا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم کھڈے سے بچ گئے, کھائی میں گر رہے ہو. تو اگین اویئرنیس, اور جو لوگ بیچارے اس پہ پھنس گئے ہیں ان کو پھر یہ کہ اس کو نشے کی عادت کی طرح نفسیاتی طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت مفید معلومات آج ہمیں دیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے اس سلسلے کو ہم جاری بھی رکھیں گے ان فیوچر ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور ناظرین و سامعین, آج ہماری بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی. ڈاکٹر اکبر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے آج گٹکے کے حوالے سے, منہ کے کینسر کے حوالے سے, اس کے رسک فیکٹر کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ معلومات شیئر کی ڈاکٹر صاحب نے ہم سے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ سے مل رہے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.